اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ عابدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدو تم عبادت کرتے ہو، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے۔ تو یہاں ہے نعبدو جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اے اللہ ہم سب مل کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایا کے معنی ہے صرف، کیا تیری، ایا کا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں نعبدو عبادت سے مشتق ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے معنی ہے ایک انتہائی عظیم ہستی کی انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ پیروی کرنا، یعنی انتہائی عظیم ہستی ہو اور انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اور انتہائی ذلت و انکساری سے پیش آنا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اب ظاہری بات ہے، انتہائی ذلت جس میں رکوع بھی ہے، جس میں سجدہ بھی ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اپنی انتہائی عجز کو اور انکساری کو اور ذلت کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دو۔ اور دوسری بات ہے استعانت۔ اے اللہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ استعانت مدد مانگنے کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی انتہائی عظیم ہستی کے سامنے عظیم انتہائی محبت اور عقیدے کے ساتھ اس سے مدد مانگی جائے، عجز و انکساری کے ساتھ، اور وہ رب العالمین کی ذات عالیہ ہے۔ تو اس لیے ایاک نعبدو، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے، دیکھیے انسان پہ 3 زمانے ہیں، گزرتے ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے۔ تینوں میں انسان اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ شروع میں انسان تھا ہی نہیں، اس کا وجود نہیں تھا ماضی میں، اللہ نے اس کو نیست سے ہست کر دیا، عدم سے اس کو وجود میں لے آیا۔ وہ دنیا میں تھا ہی نہیں، اس کو وجود بخشا، اس کو صورت بخشی، اس کو سوچ اور فہم عطا فرمائی، اور حال ہی میں بھی اس کی پرورش جاری ہے، چل رہی ہے، اور مستقبل میں بھی چونکہ روز محشر میں ایک اللہ ہی حاکم ہے، حاکم مطلق ہے، اور اسی کا فضل و کرم ہے، اس کے فضل و کرم کے سوا کچھ نہیں ملنا۔ تو اس لیے مستقبل میں بھی اسی کا محتاج ہے۔ تو لہٰذا جب انسان ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، ہر حالت میں اللہ کا محتاج ہے، تو عبادت بھی اسی اللہ کی ہونی چاہیے، اور استعانت اور مدد بھی اسی اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ تو ایاک نعبدو، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اب بندہ، اللہ تعالیٰ نے خود بندے کو تعلیم فرمائی کہ پہلے میری حمد و ثنا بیان کرو۔ حمد و ثنا کے بعد پھر انسان نے گویا حلف برداری کی کہ اللہ میں حلفیہ کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیرے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تیرے سوا میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ یہ حلفیہ بیان بھی دے دیا، پہلے تعریف کر لی، پھر حلفیہ بیان دے دیا۔ اب آگے اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ کیا مدعا ہے؟ مدعا یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائیے۔ کون سی ہدایت، کون سی رہنمائی؟ الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم سیدھا، بالکل سیدھا جو راستہ ہے، اے اللہ ہمیں اسی راستے پہ چلا دے، جو سیدھا راستہ ہے۔ وہ ٹیڑھے راستے تو ہزاروں ہیں، لاکھوں گندے راستے ہیں، لیکن جو سیدھا راستہ ہے، اے اللہ اسی راستے پر ہمیں چلائے، اسی کی ہمیں ہدایت فرمائے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں، سیدھے راستے پر رہنمائی فرمائے۔ اچھا، اب یہ
ہر چیز میں اعتدال لازمی ہے۔ افراط و تفریط سے انسان پاک ہو۔ افراط یہ ہے کہ حد سے گزر جانا، بلکہ حد سے گزر جانا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو دوسرے پر تفریط ہے، اپنی ذمہ داری میں کمی کرنا، اپنی ذمہ داری سمجھنے کے باوجود بھی خواہشات نفسانی کی وجہ سے ذمہ داریاں پوری نہ کرنا، یہ تفریط ہے۔ تو نہ تفریط چلتی ہے اور نہ افراط، ٹھیک ہے، اعتدال چلنا چاہیے، اعتدال پہ چلنا چاہیے ہر شخص کو۔ عام طور پر دیکھ کہ ہر چیز میں افراط و تفریط کے علاوہ اعتدال ہی کام دیتا ہے۔ ایک انسان ہے، بھوک لگی ہوئی اس کو، 2-4 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا، کھانا نہیں ملا اس کو، تو ابھی آج اس کو کھانا مل گیا تو کیا کرے گا؟ تو کیا 4 دن کا کھانا کھائے گا ایک ساتھ؟ 4 دن کا کھانا کھائے گا تو پیٹ پھٹ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں حد سے گزر جانا افراط ہے۔ اور اسی طرح تفریط سے بھی کام نہ لے کہ بھئی اور بھی 4 دن مزید میں نہیں کھاؤں گا، پر مزید نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ ہر چیز میں اعتدال، بھئی جتنی آپ کی توفیق ہے اسی کے مطابق چلو۔ تو جس دنیاوی چیزوں میں عام طور پر جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، والدین کے متعلق ہے اور بیوی کے متعلق ہے۔ ایک بندے نے شادی کر لی تو جناب ابھی وہ زن مرید ہو گیا، بیوی کی خدمت کر رہا ہے، بیوی سے محبت ہے، والدین کو ٹھکرا دیتا ہے۔ بھائی کیوں؟ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ افراط و تفریط سے پاک اعتدال کا راستہ ہے۔ جو والدین کے حقوق ہے وہ بھی پورے کرو، جو بیوی کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کرو۔ نکاح کر لیا، یہ بھی ضروری ہے، بیوی کے حقوق پورے کرنا یہ بھی لازمی ہے۔ نکاح کیا مطلب ہے کہ پوری زندگی میں تجھے خوش رکھوں گا۔ اب اگر ایک بندہ والدین کا اطاعت گزار ہے، ماں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے بیوی کو مارتا ہے، بیوی کو ڈانٹتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ یا بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو ڈانٹتا ہے، باپ کو ڈانٹتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، یہ بھی ہے۔ تو دیکھیں افراط و تفریط نہیں ہونے چاہیے، اعتدال۔ جو ماں باپ کے حقوق ہیں ان کو بھی پورے کر دے، اور جو بیوی کے حقوق ہیں یا بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں وہ بھی پوری کر دینے چاہیے۔ تو افراط و تفریط، یہ تو دنیاوی حساب سے۔ اسی طرح دینی حساب سے بھی افراط و تفریط سے انسان کو پاک ہونا چاہیے۔ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، تو وہ پتہ چل جائے گا کہ پہلے جو مثبت پہلو اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، بندے سے اللہ خود کہلوا رہا ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں میں کہ دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم تو سب پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سورہ جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہتا ہے اور ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے۔ تو اس آیت کریمہ کو تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، وہ بھی اللہ سے یہی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق بھی یہی کہہ رہے ہیں، خلفائے راشدین سب یہی کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام سب یہی کہہ رہے ہیں، اولیاء کرام سب یہی کہتے جا رہے ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے، جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کیا اللہ کے رسول ہدایت پر نہیں تھے؟ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا وہ ہدایت پر نہیں تھے؟ وہ تو ہدایت پہ کیا ہے، وہ تو ہادی بن کر آئے، پوری دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آئے، وہ کیسے ہدایت پر نہیں تھے؟ پھر بھی کہتے ہیں اللہ مجھے ہدایت پہ چلا دے، اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما دے۔ تو دیکھیے ہدایت کے درجات ہیں، ایک عمومی ہدایت ہے، وہ جیسے ہم سب کے لیے عمومی ہدایت، ایک خصوصی ہدایت ہے جو بڑے بڑوں کے لیے، انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، صلحاء کے لیے، وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو یہ ہدایت کا جو راستہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا، یہ انتہا درجے کو ہدایت کا راستہ پہنچ جاتا ہے، تو ان کو وہ انتہا درجہ حاصل ہے، وہ اس کے حصول کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ جو ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے، وہ انتہائی درجہ ہے، اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ اتنے مطمئن ہوئے، اللہ کے رسول کے اخلاق سے اتنے مطمئن ہوئے کہ اللہ نے خود اعلان فرما دیا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو ہم بھی ہدایت ایسی تلاش کریں، ایسی ہدایت تلاش کریں اور اللہ سے مانگیں،
اور طلب کریں اور بار بار کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو یہ ہدایت پہ چلتے 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 تاکہ اللہ خود خوش ہو جائے اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ خود کہے کہ یہ میرا بندہ ہدایت یافتہ ہے، اس کو میرے سامنے بلاؤ۔ بڑا سخت دن ہوگا، محشر کا میدان ہے، سخت گرمی ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اس دن تو کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں انبیاء کو بلائیں گے، اولیاء کو بلائیں گے، شہداء کو بلائیں گے، صالحین کو بلائیں گے، نیک بندوں کو، دینداروں کو، اطاعت گزاروں کو، سب کو بلاتے رہیں گے، آؤ میری رحمت کے سائے میں، آؤ میری رحمت کے سائے میں۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہدایت پہ چلیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود خوش ہو جائے کہ یہ میرا نیک بندہ ہے، ہدایت یافتہ ہے، خود اللہ تعالیٰ آواز دے آؤ میرا بندہ میری رحمت کے سائے میں آؤ۔ تو یہ ہے ہدایت کا اعلیٰ معیار۔ تو پیغمبر بھی تو ہدایت کے متلاشی تھے، سارے خلفائے راشدین، سارے صحابہ کرام، سارے اولیاء سب یہی کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم۔ آج کل بڑے مناظرے ہوتے ہیں لوگوں کے، یہ گمراہ ہے، میں ہدایت یافتہ ہوں، بڑی بات ہے بھی، اگلا گمراہ ہو گیا اور آپ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اور خاص کر میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، اہل حدیث حضرات آپس میں لگے رہتے ہیں، مناظرے کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ ہم سب الحمدللہ انشاءاللہ، میرا تو نظریہ یہی ہے کہ یہ تینوں فرقے، یہ اسلام کے تین وہ پھول ہیں گویا، یا تین شاخیں ہیں اسلام کی، ایک دوسرے کی ان کو قدر کرنی چاہیے، اختلافات سے ہٹ جانا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بھئی جب بات چل رہی ہے، اگر اس کی دلیل مضبوط ہے، اس کی دلیل کو اپناؤ، آپ اس کی دلیل کو کیوں ٹھکرا رہے ہو، آپ اس کو اپنا لو۔ ہاں، جہاں وہ کمزور ہے آپ اس کو پیار سے سمجھا دیں کہ میرے بھائی دیکھیں یہاں آپ کی دلیل کمزور ہے، جو میری دلیل ہے وہ مضبوط ہے، آپ اس طرف آئیے۔ تو پیار سے، محبت سے، مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا، پیار اور محبت سے آگے بڑھنا چاہیے اور اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کر دینا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، کسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں اللہ پاک نے خود دی ہیں، ایک مثبت اور ایک پہلو منفی۔ مثبت پہلو بھی بتا دیا اللہ پاک نے اور منفی پہلو بھی بتا دیا۔ مثبت پہلو یہ بتا دیا، یعنی یہ اللہ نے یہ نہیں کہا، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ صراط القرآن، صراط الرسول، رسول کے راستے پہ چلو، قرآن کے راستے پہ چلو، نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے یہاں رجال کو بھی شامل کیا۔ رجال الدین، جو علماء دین ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے اکابرین ہیں، جو اچھے لوگ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام شکور بھی ہے، شکور کے معنی قدردان، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اور قدر اتنی کرتا ہے کہ پھر لوگوں کے لیے اس کو معیار بناتا ہے۔ تو ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، اکابرین گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، ان کو ہمارے لیے اللہ نے معیار قرار دیا ہے اور کہا کہ ان کے راستے پہ چلو۔ تو اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، اے اللہ مجھے راستہ عنایت فرمائے، ان لوگوں کا راستہ جس کے چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا۔ اب وہ کون ہے؟ وہ آگے چل کر ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں، الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ پاک نے انعامات کی بارش کر دی ہے، وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ انبیاء کرام ہے، والصدیقین، اور صدیقین ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کو فوراً مان لیا، ان کی اطاعت کر لی۔ صحابہ کرام سارے کے سارے صدیقین ہیں۔ صدیق اکبر وہ تو ایک ہے نا، سیدنا ابوبکر صدیق، وہ تو صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے صدیق۔ باقی جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سارے صدیق ہیں، وہ سب صدیق ہیں، اور صدیقین کے راستے پر اور دوسرے انبیاء کے راستے پر چلنا چاہیے، صدیقین کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا والشہداء، اور شہداء وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کی، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں نکلے اور کفار سے لڑائی کی اور جہاد کی اور اپنی جان تک دے دی۔ شہداء یہ اللہ کے نزدیک بڑا رتبہ ہے، تو اس لیے تیسرے نمبر پر ان کا ذکر فرمایا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا صالحین، الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین،
انبیاء کرام و صدیقین اور صدیقین حضرات اور وہ شہداء اور شہداء ہیں و صالحین صالح لوگ کیسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں دیندار لوگ، دیندار واقعی دیندار ہوں، مکمل اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی زندگی میں ڈھال دی ہے، اسی کے مطابق چل رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، اپنی خواہشات۔ دیکھیں یہاں ایک چھوٹی سی میں عرض کر دوں کہ ہم جو دین کہتے ہیں، دین میری خواہش کا نام نہیں ہے، آپ کی چاہت کا نام نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے خود فرمایا کرتے تھے ہنس کے، کہتے دیکھے دین عقل کے مطابق نہیں چلتا، دین پیروی کا نام ہے، جو میرے نبی نے فرمایا، جو میرے اللہ فرماتے ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو سردیوں میں یا سفر میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ بھئی موزے پہن لے جوتوں میں اور پھر ان پر مسح کر لے، سفر میں 3 دن 3 رات تک، اور حضر میں اگر گھر میں ہے تو پھر موزے پہن کے 24 گھنٹے تک آپ بے شک آپ کا وضو ٹوٹتا رہے، آپ دوبارہ وضو بنا لیں، پاؤں نہ دھو لیں، موزے آپ نے ڈالے ہوئے ہیں تو ایک دفعہ مسح کر لیں اوپر سے۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کچرا تو نیچے سے لگتا ہے تو مسح نیچے سے پاؤں کو کرنا چاہیے، ہم کرتے ہیں اوپر سے، کیوں؟ تو عقل کی بات نہیں مانی جائے گی، یہاں دین کی بات مانی جائے گی۔ دین کہتا ہے اوپر سے مسح کرو تو ہم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ دیکھیں آپ بدعات یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی ہمیں ثبوت نہیں ہے قرآن سے، ایک کام اللہ نے نہیں بتایا اور ایک کام کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، ہم خود شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ کرو یہ کرو، یہ دین ہے۔ کہاں سے دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے، وہ دین ہے۔ جب ثبوت نہیں آپ کے پاس، صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہمارے اسلاف نے نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں اس کو دین بتانے والے؟ بدعت کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایجاد، دین میں ایک ایجاد، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تو فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا جس کے چلنے والے پر اے اللہ تو نے انعامات کی بارش کر دی، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی میں بات عرض کر دوں کہ دیکھیں اکابرین کے اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، ان کے نقش قدم پہ چلا کرو، ان کی اتباع کرو۔ 2 باتیں بتاتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، تو ہمیں حکم ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ دور دراز سے وہاں سے آ کر یہاں جناب منت مانا اور یہاں کے جناب ذبح کرنا اور یہاں کے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا، اور اللہ معاف کرے سجدہ کرنا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اس طرح ہمیں حکم ہے کہ ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلیں، ہم یہ عثمان فرہندی صاحب کے نقش قدم پہ چلیں، وہ جس کو کیا کہتے ہیں 7 شریف والے بزرگ ہیں۔ تو آپ جائیں، کبھی وہاں سے آپ کا گزر ہو تو آپ ان کے روضے پہ جائیں، دعا کریں کہ اللہ یہ اب تیرے نیک بندے ہیں، بہت عظیم ہستی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ تھا، اگر میں گنہگار ہوں اے اللہ تو اس کی وجہ سے میری مغفرت بھی فرما دے۔ تو اس طرح کے الفاظ یہ بالکل جائز ہے۔ باقی وہاں جا کر دیگیں چڑھانا، اسی کو دین سمجھ لینا، یہ عجیب سی باتیں ہیں۔ وہاں لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، بے دینوں نے، اور وہاں ڈھول بجتے ہیں، وہاں جناب عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں، ایک میلہ لگا ہوتا ہے، عورتیں ہیں، مرد ہے، بے پردگی ہے، عجیب دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اگر کوئی عالم دین بات کرتا ہے، پھر کہتے ہیں دیکھو مولوی لوگ نہیں مانتے ہیں بزرگوں کو۔ کون نہیں مانتا بزرگوں کو؟ اللہ کے بندے، بزرگ کو نہیں مانتے تو پھر کس کو مانیں گے؟ خود اللہ نے کہا ہے کہ بزرگوں کی اطاعت کرو، صالحین کی اطاعت کرو۔ شہداء کون ہیں؟ صدیقین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو اور انہی کی پیروی کرو۔ اچھا، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ افراد والا قصہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح زیادہ گھس جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ ایک پلمبر آیا ہوا ہے، آج کل نمودار ہو گیا، مارکیٹ میں آ گیا، وہ پھر بڑی بڑی ہستیوں کی مخالفت کرتا ہے، بابے کہتا ہے، بے شرم انسان۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بابا ہے، وہ بابے،
یہ ائمہ اربع، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کیا عظیم انسان تھے، کیا عاشق رسول تھے، وہ بہت مالدار انسان تھے، روزانہ ایک جوڑا کپڑا پہنا کرتے تھے اور اگلے روز اس کو کبھی نہیں پہنتے تھے اپنے